بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سوال نمبر 65 پڑھنے جا رہے ہیں۔ مختصر سا سوال ہے، مختصر سا جواب ہے، اور اس کے بعد سوال نمبر 66 اور اس کا جواب۔ سوال نمبر 65 میں پوچھا یہ جا رہا ہے، ایک شخص جو کسی بدعت کا مرتکب ہو، ایک شخص جو کسی بدعت کا مرتکب ہو یعنی بدعت کرنے والا ہو، کوئی بدعت کر بیٹھا ہو، جبکہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ بدعت ہے، جبکہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ بدعت ہے، کیونکہ اس تک حق نہیں پہنچا ہے۔ اسے معلوم کیوں نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے؟ اس لیے کہ حق اسے نہیں معلوم ہے، حق پہنچا ہی نہیں ہے اس تک، اس لیے اس نے بدعت کیا ہے۔ تو کیا اسے اس عمل کا ثواب ملے گا؟ کیا اسے اس عمل کا ثواب ملے گا یا اس کا عمل قبول ہی نہ ہوگا باوجود کہ اس کی نیت عبادت کی تھی؟ یہ بات ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بدعت جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام جسے نیکی سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، ثواب سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، دین کا کام سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب ایک چیز ایسی ہے جس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کے آدمی کر رہا ہے، لیکن وہ ہے نہیں دین کا کام، وہ دین کا کام نہیں ہے، اسلام کا کام نہیں ہے، وہ سنت نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ بدعت۔ لیکن چونکہ اسے پتہ نہیں تھا، اس نے اس چیز کو نیکی سمجھا، ثواب کا کام سمجھا، اور اس کو نیک نیتی کے ساتھ یعنی اس نیت سے کہ مجھے اس کام پر اجر اور ثواب ملے گا، اس نے اس کام کو کیا، لیکن چونکہ سنت نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت کے کام کو لا علمی کی وجہ سے سنت سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اسے اس عمل کا ثواب ملے گا یا اس کا عمل قبول ہی نہ ہوگا؟ کیونکہ قبولیت پہلے ہے، ثواب بعد میں ہے، پہلے قبول ہوگی کوئی چیز تو بعد میں ثواب ملے۔ تو کیا اس کے اس عمل کا ثواب ملے گا، یعنی قبول ہو جائے گا وہ عمل اور ثواب ملے گا، یا سرے سے وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا باوجود کہ اس کی نیت عبادت کی تھی؟ ایسے مسئلے آتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک کام کو نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں جبکہ بدعت ہے وہ، لیکن بہرحال اسے بتایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے، اور بدعت کا انجام کیا ہوتا ہے، اسے قبول نہیں کیا جاتا، رد کر دیا جاتا ہے وغیرہ، یہ سب باتیں اسے نہیں معلوم ہیں اور ایسا وہ کر رہا ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب کہتے ہیں اسے اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا، اسے اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ غیر مشروع ہے، لیکن البتہ جہالت کے عذر کے سبب وہ گنہگار نہ ہوگا۔ یہ جواب آپ دیکھیں کس قدر گہری فقہ اور گہرے علم کی دلیل ہے۔ اس طرح کے سوالات کے جواب میں آدمی الجھ کر کے رہ جائے گا، کیا جواب ہے اس کا؟ دو پہلو دو ہیں۔ بدعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، لیکن بدعت کرنے پر گناہ بھی ہے کہ نہیں؟ ایک یہ ہے کہ بدعت کیا، نیکی کا کام، ثواب کا کام سمجھ کر کے، تو ٹھیک ہے وہ مردود ہے، قبول نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب نہ ملنا ایک الگ چیز ہے، اس پر گناہ بھی ملے گا کیونکہ بدعت کا کام کیا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر شیخ نے اس نقطے پر کہ اسے علم نہیں ہے، اسے حق نہیں پہنچا ہے، اور کام بدعت کا، سنت کا سمجھ کر کے کر رہا ہے، بدعت کی چیز کو نیکی کے سمجھ کر کے کر رہا ہے، تو کیا ہوگا اس کا حکم؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے یہ جواب بہت ہی نادر انداز کا جواب، بہت ہی خلاصے کا جواب دے دیا ہے کہ دیکھیے ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب ملنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز شریعت کی ہو، دین کی ہو، سنت کی ہو۔ تو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے ہی نہیں، اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اسے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ غیر مشروع ہے، شریعت میں نہیں ہے وہ عمل۔ البتہ اس کو گناہ ملے گا بدعت کرنے پر یا نہیں ملے گا گناہ؟
تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں چونکہ اسے علم نہیں تھا اس لیے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ معذور سمجھا جائے گا، اسے اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت اصولی جواب ہے اور اسے ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تم نے بدعت کا کام کیا ہے ثواب سمجھ کر کے، تمہیں علم نہیں ہے تو تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے تھا، کیوں علم نہیں حاصل کیا، تمہیں گناہ ملے گا وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ایک عام بات ہیں کہ آدمی کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل نہیں کرنے والا آدمی معذور نہیں ہے، کیوں علم نہیں حاصل کر رہا ہے، یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر آپ سے ایک خاص مسئلے پر بات ہو رہی ہے، ایک نقطے پر بات ہو رہی ہے، ایسا ہوا ہے، ایک آدمی جہالت کی بنیاد پر ایک چیز کو جو بدعت ہے دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ عمل قبول نہیں ہوگا، لیکن لا علمی کی وجہ سے معذور مانا جائے گا، گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق کرنا ضروری ہے، پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 66 ہمارے سامنے ہے اور اس کا جواب ہے۔ یہ سوال اور یہ جواب بہت زیادہ اہم ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا بھی جواب بہت مختصر ہے، بہت ہی جامع ہے، لیکن ہمیں پہلے سوال کو سمجھنا ضروری ہے۔ سوال، اور یہ چیز مطلب عام ہے، لوگوں کے یہاں وہ چیز موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 66، بعض طلبہ کے یہاں ایک منفی احتیاط بہت زیادہ عام ہے۔ احتیاط جو ہے نا، احتیاط وہ بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی احتیاط ہونا چاہیے، مثبت احتیاط ہونا چاہیے۔ منفی احتیاط یعنی بغیر کسی دلیل کے، ایسا احتیاط دین کے اندر نہیں ہے۔ شیخ کیا کہتے ہیں، سوال کرنے والا کیا کہتا ہے، بعض طلبہ کے یہاں ایک منفی احتیاط بہت زیادہ عام ہے۔ کیا ہے وہ؟ جب وہ بعض بہی خواہ طلبہ یا علماء کو سنتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کچھ ایسے طلبہ کو، طلبہ یعنی علماء، ہم جن کو علماء سمجھتے ہیں، عرب ان کو طلبہ کہتے ہیں، کلیہ کرنے والے، ایم اے کرنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طلبہ علم کہتے ہیں۔ علماء کی فہرست میں کون ہوتے ہیں؟ جو ڈگریاں لینے کے بعد 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال تک علم کی خدمت کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، ان کو علماء کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ طالب علم کے مرحلے سے ابھی ڈگری لے کر کے نکلا ہے، کل تک وہ طالب علم تھا، آج وہ عالم کیسے ہو جائے گا؟ یہ بات ہمیں بہت گہرائی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر یہ صورتحال ہے، یہ جو کہا نا کہ بعض بہی خواہ طلبہ یعنی خیر خواہ، بھلائی چاہنے والے، ہے نا، بھلائی چاہنے والے طلبہ یعنی علماء جو ڈگریاں لے کر کے نکلے ہیں، ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، حدیث میں، عقیدے میں، فقہ میں، ان کو طلبہ کہا گیا۔ اور یا علماء سے مراد ایسے علماء شیخ صالح فوزان اور اس طرح بڑے علماء جو ہیں، جو میدان علم اور دعوت کے اندر ایک اچھا خبرہ، ایک اچھا تجربہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ان کو طلبہ کہا جا رہا ہے، تو ہماری اپنی حالت زار کیا ہے بھائی؟ ہماری حالت زار کیا ہے؟ ہم تو جس نے علم کا منہ بھی نہیں دیکھا، جس نے علم کے مرکز کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کو بھی ہم لوگ اپنا مفتی بناتے ہیں۔ تو پستی کی کوئی حد نہیں رہ گئی، ایسی حالت بنتی چلی جا رہی۔ یہ بھی سبق ہے، یہ سوال بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ سوال میں بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ بعض بہی خواہ طلبہ یا علماء کو سنتے ہیں کہ وہ بدعات اور اہل بدعت یعنی بدعتی اور ان کے مناہج سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایسا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی علماء جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ بدعتیوں سے کہہ رہے ہیں بھائی ان سے دور رہو، ان بدعات سے بچو، ان بدعتیوں سے بچو، ایسا وہ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، اور ان کی بدعات اور باطل نظریات کی حقیقت بیان کر کے ان پر رد کر رہے ہیں۔ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے علماء طلبہ؟ کرتے ہی ہیں یہ۔ اچھا، اس کے بعد اور کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اور بسا اوقات ان میں سے کچھ لوگوں کے نام بھی لے رہے ہیں، یعنی بدعت پر رد کر رہے ہیں، اہل بدعت پر رد کر رہے ہیں۔ تو اہل بدعت پر رد کرنے کی ضمن میں بسا اوقات بعض بدعتیوں کے نام لے کر کے بھی رد کر رہے ہیں، نام لے کر کے رد کر رہے ہیں، خواہ ان کی موت بھی ہو چکی ہو، ان کے نام لیے جا رہے ہیں
وہ زندہ بھی ہو سکتے ہیں، وفات بھی مطلب وفات شدہ بھی ہو سکتے ہیں، فوت شدہ بھی ہو سکتے ہیں وہ، تو چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، ایسے کچھ لوگوں کے نام لے کر کے بھی وہ رد کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ علماء طلبہ کیا کر رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، اس لیے خواہ وہ کیا لکھا ہے ان کی موت بھی ہو چکی ہو، ایسے لوگوں پر وہ رد کرتے ہیں نام کے ساتھ، نامزد۔ اچھا، اس لیے کہ لوگ اس کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی شوق نہیں ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، وہ بدعت کرنے والا آدمی زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے، اس کا نام لے کے جو رد کیا جا رہا ہے، کوئی ذاتی نفرت نہیں ہے اس سے، بلکہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بدعت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، لوگ فتنے میں پڑ رہے ہیں، فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، بدعت پر رد کرنے کے لیے اس کا نام کیا کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور اس کا مقصد دین اسلام کا دفاع اور تلبیس کاروں اور امت کی صفوں میں فرقہ واریت اور اختلاف اور انتشار کی بیج بونے والے گھس بیٹھیوں کے مکر و فریب کا پردہ فاش کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی مادی مقصد نہیں، کوئی دنیوی مقصد نہیں، بلکہ کیا مقصد ہے، ان رد کرنے والوں کا مقصد کیا ہے، مقصد یہی ہے وہ دین اسلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دین میں سنت خالص رہے، بدعت کی نکارت اور اس کے عیب کو دنیا کے سامنے کھولا جائے، یہ چاہتے ہیں۔ تلبیس کار، کنفیوز کرنے والے، شبہے میں ڈالنے والے، ورغلانے والے، بہکانے والے، تلبیس کاروں اور امت کی صفوں میں فرقہ واریت، یعنی امت توحید کی امت ہے، امت سنت کی امت ہے، امت سلف کی راستے پر چلنے والی امت، اس کے درمیان کیا کر رہے ہیں وہ، فرقہ واریت اور اختلاف کی، انتشار کی بیج بونے والے جو گھس بیٹھیے ہیں، جس کا نام میں نے ابھی شروع میں اس سے پہلے والے جن میں سے چند نام ہم نے بطور اشارہ شروع میں ہم نے آپ سے اس سے پہلے والے پچھلے والے حلقے کے شروع میں، پچھلے والے سیشن کے شروع میں ہم نے چند نام فرقوں کے شخصیات کے لیے مثال کے طور پر بطور مثال، وہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں ان گھسپیٹھیوں کے مکر و فریب کا پردہ فاش کرنا ان کا مقصد ہے، کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی تشفی نہیں، کوئی بھڑاس نکالنا نہیں مقصد ہے، بلکہ مقصد کیا ہے، سنت سے لوگ جڑیں، بدعات سے لوگ دور رہیں، انحرافات سے لوگ بچیں، اور جو گھسپیٹھی آ گئے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کا پردہ فاش کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، یہ کیا ہے، یہ صورتحال ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ سوال جو ہو کیا ہے، تو یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام غیبت ہے، اس مسئلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سوال ایسے بھی ہو سکتا تھا، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے باطل افکار و نظریات کے لوگ ہیں، علماء ان میں سے کبھی نام لے کر کبھی بغیر نام کے ان پر رد کرتے ہیں، لوگ اس رد کرنے کو غیبت کہتے ہیں، جو حرام والی غیبت، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن یہ پوری وضاحت سوال کرنے والے نے کیوں کیا؟ تاکہ پوری سچویشن بتائے شیخ صالح فوزان کو، پوری حالت بتلائے کہ ایسا ایسا ہے، اور ایسی حالت میں اس طرح کے لوگ، علماء طلبہ ہے، وہ کوئی عام مارکیٹ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ کون ہے وہ؟ طلبہ اور علماء ہیں، یہ رد کرتے ہیں اہل بدعت پر، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی دنیا مقصد نہیں ہے، کوئی مادہ مقصد نہیں ہے، کوئی مفاد مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد ہے ان کا، جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، یہ مقصد ہے ان کا۔ اچھا، تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب کرنا تو غلط ہے، یہ حرام ہے، غیبت کر رہے ہیں آپ لوگ، وفات پا چکا ہے آدمی، زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے، تو بھائی جو زندہ ہے آپ اس سے کہیے، اس کے پیٹھ پیچھے مت بولیے، ایک وفات پا چکا ہے تو آپ وفات پانے والے ایک شخص کے بارے میں یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہیں نام لے کر کے؟ یہ تو ایسا کر رہا تو حرام ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے، اس مسئلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا، اس سلسلے کا اس طرح کا ایک سوال یا ایک دو سوال اس سے پہلے آ چکا ہے، اس کا جواب بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہمارے اسلاف باطل کی تردید کرنے کو بدعت شمار نہیں کرتے تھے، باطل کی تردید کو بدعت شمار نہیں کرتے تھے، اور بہت تفصیل سے مستقل فصل میں یا مستقل باب میں یہ موضوع انشاءاللہ تبارک و تعالی لمب الدر المنصور میں آئے گا، یعنی اقوال سلف میں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہاں بھی کچھ باتیں بطور اشارہ کہی جا رہی۔ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اس سلسلے میں قاعدہ کیا ہے؟
اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ غلطی اور انحراف کی تشخیص، غلطی اور انحراف کی پہچان ڈکلیئر کرنا، یہ غلطی ہے، انحراف یہ ہے، بگاڑ یہ ہے، گمراہی یہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشخیص کرنا۔ جیسے ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد بتاتا آپ کو تکلیف کیا ہے، اسی کو تشخیص کرنا، یعنی اصل مرض کو بتانا کہ مرض یہ ہے۔ کہتے ہیں غلطی اور انحراف کی تشخیص کے بعد اس پر تنبیہ کی جائے۔ قاعدہ یہی ہے کہ غلطی معلوم ہے، بدعت معلوم ہے، انحراف معلوم ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ اس پر تنبیہ ہو جانی چاہیے۔ اگر تقاضا ہو، یعنی ضرورت ہو، تو مخالفین کے ناموں کی صراحت بھی کی جائے۔ مخالفین کا نام بھی لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کیوں ایسا کیا جائے گا؟ تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ کبھی کبھی بغیر نام لیے بات کرتے رہو، لیکن لوگ جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ نام لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم ان کو تو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو تو سنتے ہیں، ان کو تو پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کے ہاں یہ بدعت ہے، ان کے ہاں انحراف ہے۔ تو یہ بات شیخ صالح فوزان بڑی وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تقاضا ہو، یعنی اگر لوگ ایسے ہی جان جائیں نام لیے بغیر تو ٹھیک ہے، اصلاح کر لیں تو اچھی بات، لیکن اگر تقاضا ہو، ضرورت ہو، ریکوائرمنٹ ہو کہ نہیں نام لینا چاہیے، کیونکہ بغیر نام کے وہ بات نہیں پہنچے گی جو پہنچانا ہے، تو کہتے تقاضا ہو تو ناموں کی صراحت بھی کی جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بار بار یہ بات آ چکی ہے، ہمارے اسلاف نے ناموں کی صراحت کے ساتھ لوگوں کی بدعتوں پر نقد کیا ہے، اس کی بہت ساری شہادتیں موجود ہیں، تاکہ لوگ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، خصوصاً وہ اشخاص جن کے یہاں فکری انحراف یا سیرت اور منہج کا فساد و بگاڑ پایا جاتا ہو، یعنی وہ اشخاص جن کے ہاں کیا پایا جاتا ہو؟ فکری انحراف، یعنی کیا ہو؟ فکر ہی غلط، سوچ ہی بگڑی ہوئی ہے، سنت اور سلف کی سوچ ہے ہی نہیں، عقل پرستی والی سوچ ہے، خارجیت والی سوچ ہے، رافضیت والی سوچ ہے، صوفیت والی سوچ ہے نا، اس طرح کی سوچ ہے، فکر میں بگاڑ ہے یا انحراف ہے، یا سیرت و منہج کا فساد و بگاڑ پایا جاتا ہے، یعنی وہ آدمی، اس کی سیرت درست نہیں ہے، اس کا منہج درست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں نام لینے کے لیے اجازت ہے، ہم نام لے کر کے رد کر سکتے ہیں، تقاضا ہے، یہ کیا ہے؟ تقاضا ہے، کیونکہ اس کا منہج نہیں ہے صحیح، اس کا منہج بگڑا ہوا ہے، فکر درست نہیں ہے، اس لیے اس کا نام لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں اور وہ لوگوں میں بہت مشہور ہو، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، ایک آدمی لوگوں میں بہت مشہور ہے اور اس کے ہاں انحراف پایا جاتا ہے، فکر کا بگاڑ پایا جاتا ہے، تو اگر اس کا نام لے کر کے اگر ہم وضاحت نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ اور مشہور معروف آدمی ہے، اس کو تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں کہ اس پر رد کیا جا رہا ہے، وہ یہ محسوس ہی نہیں کرے گا کہ اتنے مشہور آدمی کو بھی، اتنے مشہور آدمی کے یہاں بھی کوئی بگاڑ ہو سکتا ہے۔ اور آج کل تو شہرت کا ہی دور ہے، یہ دور کس کا ہے؟ شہرت کا، میڈیا کا، چرچے کا دور ہے، اس لیے لوگ بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، اگر ان کے خلاف اگر کوئی بات بتایا جائے کہ ان کے یہ انحراف پایا جاتا ہے، لوگ تعجب کرتے ہیں، وہ تو عالمی شخصیت، وہ تو عالمگیر شخصیت ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں، ایسا آپ نقد کر رہے ہیں، یہ کیسے مناسب ہے؟ یہ طریقہ تو آپ کا صحیح نہیں ہے۔ تو بھائی صرف اس لیے کہ وہ مشہور ہے اس کے بارے میں بات نہ کی جائے؟ یہاں دیکھیے سلف کا طریقہ کیا ہے، ہمارے علماء کا کیا طریقہ ہے، اگر زیادہ مشہور آدمی ہے اور اس کے یہاں بدعت اور انحراف پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں گویا تقاضا پایا جاتا ہے کہ اس کا نام لے کر کے بتایا جائے، تاکہ لوگ جان جائیں کہ یہ مشہور آدمی جو ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، ہم تو سوچتے بھی نہیں کہ اس کے یہاں کوئی انحراف ہے۔ خاص تو کہتے ہیں اور وہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو اور لوگ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوں، اچھا گمان، اس کا کارنامہ بڑا اونچا ہے، اس کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، اس کے لٹریچر بہت زیادہ ہے، اس کا مشن بہت بڑا ہے، اس کا مشن اتنے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کے برانچز اتنے زیادہ ہیں، اس طرح کی باتیں کیا کہتے ہیں؟ لوگ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوں، اچھا گمان رکھتے ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں،
بہت اچھا ہے، اللہ والی جماعت ہے، فلاں ہے، مثال کے طور پر اچھا گمان رکھتے ہوں، کہتے تو ان کا نام لے کر ان کے منہج سے آگاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے منہج سے آگاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نام لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، علماء حدیث نے علم جرح و تعدیل میں بحث و جستجو کی تو راویوں اور ان کے بارے میں بیان کردہ عیوب اور برائیوں کا بھی ذکر کیا۔ اس سے بڑی شہادت سلف کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ راویوں کے یہاں جب راویوں کو چیک کیا، ان کی ایمان، ان کے عقیدے، ان کے حافظے، ان کی فکر، ان کی سوچ، تو پایا کہ اس کے یہاں انحراف ہے، اس کے یہاں شیعیت ہے، اس کے یہاں رافضیت ہے، اس کے یہاں اعتزال ہے، اس کے یہاں فلاں ہے فلاں، یہی انحرافات پائے جاتے ہیں۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے ان شخصیتوں پر کیا کیا؟ بیان کردہ عیوب اور برائیوں کا بھی ذکر کیا۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی عیب کی بات ہے، اگر ضرورت ہے، تقاضا ہے، تو نام لے کر کے بھی رد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان کی شخصیتوں پر جرح کے لیے نہیں تھا، یہ نکتہ عظیم ہے، اہم نکتہ، عظیم نکتہ ہے۔ کیا کہ یہ جو جرح کیا ہے محدثین نے، ائمہ نے، یہ راویوں کی ذات پر جرح نہیں کیا ہے، ان کی پرسنل شخصیت پر رد نہیں ہے، ان کے یہاں جو عقیدے کا، منہج کا، فکر کا بگاڑ اور انحراف پایا جاتا ہے اس پر رد ہے، اس پر جرح ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ان کی شخصیتوں پر جرح کے لیے نہیں تھا، بلکہ محض امت کی خیرخواہی کے لیے تھا، امت گمراہی سے بچے، امت ان کی بدعت سے اپنے آپ کو بچا لے، اس مقصد کے لیے وہ جرح کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں تاکہ امت ان سے ایسی چیزیں نہ حاصل کرے جس سے دین پر زیادتی اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ لازم آتا ہو۔ ٹھیک ہے، بہت واضح سی بات ہے۔ اس لیے ایسا کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر زیادتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ لازم نہ آتا ہو۔ اس لیے اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ پہلے غلطی پر تنبیہ کی جائے، غلطی کرنے والے کا نام لینے میں کوئی نقصان ہو یا نام لینے میں کوئی فائدہ نہ ہو تو نام نہ لیا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھا دیا جائے، نصیحت کر دی جائے، ہے نا، غلطی کرنے والے کی اصلاح کر دی جائے، مطلب غلطی پر تنبیہ کر دی جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کی فکر غلط ہے، آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، آپ کا یہ منہج غلط ہے، بتا دیا جائے۔ اگر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے یا نام لینے میں کوئی نقصان ہے تو نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ لیکن اگر تقاضا ہو کہ نام لینا چاہیے تو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے ایک قاعدہ منمانی نہیں بنایا جا سکتا کہ نام لے کر کے رد کرنا غلط ہے، یہ قاعدہ بھی غلط ہے۔ اگر حالات اور ظروف کا تقاضا ایسا ہو کہ نہیں نام لینا پڑے گا، اور کیوں نام لینے کا تقاضا ہے اس کا اشارہ کیا شیخ نے اشارہ کیا کہ وہ ایسا ہے کہ اس کی بدعت سے لوگ بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہے ہیں، اس کی شہرت اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا جانتی، اس لیے کوئی اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کوئی سوچے گا نہیں، گمان نہیں کرے گا کہ یہ بات جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ یہ شخصیت ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو ایسے حالات ہوں تو گویا کہ تقاضا ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ایسی صورت ہو تو کیا ہو جائے گا؟ تقاضا۔ آج الٹا ہے اس کا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت معروف مشہور شخصیت ہے اور اس کی ذریعے سے بدعت اور انحراف پیدا ہو رہا ہے تو اس کے خلاف نقد کرنا لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں عالمی شخصیت ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے اور آپ نقد کر رہے ہیں؟ بھئی پوری دنیا معترف ہے اور اس کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے، اسی لیے تو نام لے کر کے نقد کر رہے ہیں تاکہ شہرت کے نتیجے میں اس کے بدعت اور زیادہ نہ پھیلے، لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ معیار پلٹ گیا، آج لوگ کہتے ہیں مشہور ہے اس لیے نقد مت کرو، اس کی بدعت، اس کے انحراف کو مت کھولو۔ اور شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ یہ تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ بہت پاپولر آدمی ہے، بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو خاص طور پر اس کا نام لیا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں کہ یہ مشہور ہے تو اس کی بدعت بھی اتنی ہی زیادہ پھیل رہی ہے۔
یہ ہے مسئلہ. اور اس سلسلے میں ایک خاص طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ معاملہ بہت عام ہو گیا ہے. یہ بات ہر آدمی جس کو دیکھو یہی بات کہتا ہے. آپ نام لے کر کے کیوں بول رہے ہیں؟ نام لے کر کے کیوں رد کرتے ہیں؟ دو باتیں. ایک تو نام لینے کا مقصد اس کی شخصیت اور اس کی ذات نہیں ہے. نمبر دو، اس کی بدعت پر نقد کرنا ہے، اور اس لیے کرنا ہے تاکہ اس کی بدعت سے لوگ آگاہ ہو جائیں. امت کی خیرخواہی کا جذبہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس لیے یہ کام کرتے ہیں. تو یہ کہنا غلط ہے کہ نام لے لے کر کے میڈیا پر نہیں بولنا ہے. نام لے لے کر کے، بھائی ٹھیک ہے، ہمیشہ نام نہیں لیا جاتا، ہمیشہ نام نہیں لیا جاتا، یا ہر ایک کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ نام ان کا ہی لیا جاتا ہے، اور لینے کا تقاضا ہوتا ہے جو انحرافات والے ہوں اور بہت زیادہ دنیا کے اندر معروف اور مشہور ہوں. لوگ کبھی یہ تصور بھی نہ کرتے ہوں کہ اس آدمی کے یہاں بھی انحراف پایا جاتا ہے. اس لیے یہ سب باتیں غلط ہیں. کوئی کہے اتنا بڑا کارنامہ ہے، کوئی کہ اتنا بڑا مشہور ہے، تو اتنے سال ہو گئے ہیں اور اتنے زمانے سے یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ان کا مقام اتنا اونچا ہے، برسوں سے لوگ جانتے ہیں. اس لیے نقد تردید نہیں کرنی چاہیے، اس کی بدعت اور انحراف کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اصول کے خلاف ہے. اصل یہی ہے کہ نام نہیں لینا ہے، لیکن جب معاملہ ایسا ہو جائے کہ نام لینے کا تقاضا بن جائے تو نام لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس کا جواب دے دیا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر نام لینے میں کوئی نقصان ہو، یہ نام لینے میں کوئی نقصان، کیسا نقصان بھائی؟ نام لینے میں کیسا نقصان ہو سکتا ہے؟ نام لینے سے کبھی اس شخصیت کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی ذات کا. تو ہمیں ذات کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. یا نام لینے سے یہ نقصان ہو سکتا ہو کہ اس بدعت کو اور زیادہ شہرت مل جائے گی، اس بدعت کا اور زیادہ چرچا ہو جائے گا، تو بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یا مثال کے طور پر نام لینے میں کوئی فائدہ نہ ہو تو نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تقاضا ہو تو نام لیا جائے گا، تقاضا نہ ہو تو نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر لوگوں کو اس کے منہج سے آگاہ کرنا صراحت کے ساتھ اس کا نام لینے کا متقاضی ہو، تو یہ بھی اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کی خیرخواہی کا حصہ ہے. یہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے، دین اچھائی چاہنے کا نام ہے. 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا. صحابہ کرام نے کہا، قلنا، کہا صحابہ نے، ہم نے کہا، لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، خیرخواہی کا نام ہے دین، بھلائی چاہنے کا نام ہے دین، تو بھلا آپ یہ بتائیے کہ خیرخواہی کس کی کرنی ہے، بھلائی کس کے ساتھ کرنی ہے، نیک سوچ کس کے ساتھ رکھنی ہے، کس کے ساتھ بھلائی کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیرخواہی، اس کے رسول کے لیے خیرخواہی، اس کی کتاب کے لیے خیرخواہی، اور ایسے ہی مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے خیرخواہی. حاکم ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، خلیفہ ہے نا، حکمران ہے، اس کی خیرخواہی، اور ولی عامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی، سب کے لیے خیرخواہی. تو عام مسلمانوں کے لیے بھی خیرخواہی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ عام مسلمانوں کی خیرخواہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بدعت کر رہا ہے اور تقاضا ہے کہ اس کی بدعت پر نقد کرنے کے لیے اس کا نام لیا جائے تو نام بھی لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر تقاضا ہو تو نام لینا خیرخواہی کا حصہ ہے، خیرخواہی کا حصہ ہے. اور آپ اس کا تجربہ بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں میدان میں. جب اس طرح کی باتیں الحمدللہ عوام کے سامنے آئیں، بہت سارے ان برادروں کے بارے میں بات آئی، ان کے انحرافات کا تذکرہ آیا، بہت سارے ایسے باطل مناہج والوں کا تذکرہ آیا، ان کے افکار و نظریات کا تذکرہ آیا، تو بہت سارے ہمارے عزیزوں نے، نوجوانوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم تو ان کو برسوں سے سنتے تھے، ہم تو ان کو برسوں سے فالو کرتے تھے،
ہم تو ان کو سب سے بڑا دائی اور فاضل سمجھتے تھے، اب پتہ چلا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، اب پتہ چلا کہ اس کے یہاں یہ انحراف ہے۔ آج کی تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کس کو پڑھنا سننا چاہیے اور کس کو پڑھنا سننا نہیں چاہیے۔ تو اگر نام نہ لیا گیا ہوتا تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی اس کی زد میں ہوں، وہ سمجھتا کسی اور پر رد کیا جا رہا ہے، کسی اور پر نقد کیا جا رہا ہے۔ ہم تو ہدایت کی راہ پر ہیں، ہم تو صحیح منہج پر ہیں، صحیح راستے پر چل رہے ہیں، یہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کی خیر خواہی کا حصہ ہے، بالخصوص جب لوگوں میں اس کی سرگرمیاں ہوں، یہ بھی دیکھیں اسی کا حصہ ہے، لوگوں کے بیچ میں اس کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو، اور خاص طور پر وہ ایکٹیویٹیز کون سی بھائی، کون سی ایکٹیویٹی؟ اگر وہ عقیدے منہج کی ایکٹیویٹی رہے گی تب تو لوگ جان ہی جائیں گے کہ عقیدہ کیا ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹی کیسی سرگرمی کیسی رہتی ہے؟ کھینچنے والی، متاثر کرنے والی، مرغوب کرنے والی، ٹھیک ہے، سوشل سرگرمیاں، سوشل، سماجی، معاشرتی، فلاحی، ہے نا، یہ سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے اتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ ایسی بات کر رہے ہیں، غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، ان کو کپڑا پہنا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو تعلیم کی فیس دے رہے ہیں، ان کو یہ کر رہے ہیں۔ بھئی یہ سارے کام نیکی کے ہیں، خیر کے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بلا شبہ نیکی کے، خیر کے کام ہیں اور خدمت خلق انجام دینا چاہیے، لیکن خدمت خلق کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے کو، خلق رب کو، خلق الہی کو، اللہ کی مخلوق کو سب سے پہلے وہ بات بتلائی جائے، وہ فائدہ پہنچایا جائے جس کے ذریعے سے وہ جنت پائے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ یہ کام ہے، یہ بنیادی کام ہے، اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا کہا؟ جب لوگوں میں اس کی سرگرمیاں ہوں تب تو خاص طور پر اس کا نام لینا چاہیے، نام لینا چاہیے، تاکہ اس کی سرگرمیوں کے نام پر، اس کی ایکٹیویٹیز کے نام پر، اس کے سوشل کاموں کے نام پر اس کی بدعت نہ پھیلے دنیا لوگوں کے بیچ میں، اس کا انحراف نہ پھیلے۔ اچھا، کہتے ہیں لوگ اس سے خوش گمان ہوں، لوگ اس سے کیا ہوں؟ بدگمان نہ ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ خوش گمان ہوں، لیکن اچھا گمان رکھتے ہوں، یعنی اچھا گمان کیے تو بہت ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی کیسٹیں اور کتابیں اپنے پاس اہتمام سے رکھتے ہوں۔ اب ہم بیٹھ کر کے تقریر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کے ہاں بدعت ہے، ان کے انحرافات ہیں، آپ لوگ ان سے بچیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے بھائی، کس کے بارے میں بولا جا رہا نہیں معلوم۔ جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے ان کی کتابیں ان کے گھر میں ہیں، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کی کتابیں ممبر پہ رکھی ہوئی ہیں، ان کی کتابوں کے گھر میں تلاوت ہو رہی ہے صبح شام، مرد پڑھ رہے ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، درس ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہم انہی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے ایسے لوگ ہے نا، ایسے ایسی کاموں سے، ایسے ایسی بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بدعات حرام ہے، لیکن ہم یہ نام نہیں لے رہے ہیں کہ فلاں فلاں اس بدعت کے اندر ملوث ہیں۔ انکار سنت والا فتنہ یہاں بھی ہے نا، توہین صحابہ والا مسئلہ یہاں پر بھی ہے، اسماء و صفات میں تعویل کرنے کا مسئلہ یہاں پر بھی ہے، اندھی تقلید کرنے کا مسئلہ یہاں پر بھی ہے، رافضیت خارجیت کا مسئلہ یہاں پر بھی۔ اگر ہم یہ نام لے کر کے نہ بتائیں تو ہمارے سامنے بیٹھنے والے کتنے نوجوان ہوں گے جو گھروں میں انہی باطل پر مناہج والوں کی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، اور انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں بولا گیا ہے کہ آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ جب نام لیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جس کی کتاب صبح شام ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں اس آدمی کا عقیدہ یہ ہے، اس آدمی کا منہج یہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ واضح سی بات ہے، ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی کیسٹیں اور کتابیں اپنے پاس اہتمام سے رکھتے ہوں۔ میرے بھائیو، یہ صورتحال ہے، تو اس کی وضاحت اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے، بلکہ بولنے کی ضرورت ہے۔ شخصیتوں کے نام، اشخاص کے نام اور اشخاص کی کتابوں کے نام، ہمارے اسلاف نے بدعتیوں کے نام لے کر کے رد کیے ہیں، ان کی کتابوں سے بھی امت کو ڈرایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس زمانے میں صرف کتابیں تھیں، آج کتابیں ہی نہیں ہیں، آج کل تو لوگوں کے پاس چینل ہیں، لوگوں کے پاس ویب سائٹیں ہیں، لوگوں کے پاس ایپلیکیشنز ہیں، لوگوں کے پاس بہت سارے راستے اس کے کانٹیکٹ کے جڑے ہوئے ہیں لوگ۔ اس طرح سے لوگ کیا ہیں؟
نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، کہاں کہاں گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال آگاہ کرنا، اس کی وضاحت اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ خاموشی برتنا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، خاموشی برتنا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اسے بے نقاب کرنا ضروری ہے، بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ اچھا بات ختم ہو جائے، اسے بے نقاب کرنا ضروری ہے، لیکن صراحت برائے عیب جوئی یا ہوائے نفس نہیں۔ کسی کے نام کی اگر صراحت کرنے کا تقاضا ہو تو نام کی صراحت کی جائے، لیکن نام کی صراحت کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اسی بدعت سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس کی بدعت کی گندگی کو بتانا مقصد ہونا چاہیے، براہ صراحت برائے عیب جوئی یا ہوائے نفس نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی نام لینے کے پیچھے مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اس شخص کی عیب جوئی، اس کی ذات پر عیب لگانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی وہ محترم ہے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ، اس لیے ان کی شخصیت اور ذات پر عیب لگانا مقصد نہیں ہونا چاہیے نام لینے پر۔ نام لینے کے پیچھے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہی امت کو بدعت سے آگاہ کرنا، انحراف سے آگاہ کرنا، بلکہ اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے ہونی چاہیے۔ خیرخواہی کی نیت سے کام ہونا چاہیے، کسی کی شخصیت، کسی کی ذات پر براہ راست مقصد حملہ کرنا نہیں ہونا چاہیے، یا اپنی نفسانی خواہشات منمانی بنیادوں پر کسی پر نقد نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی نہیں جچتا، کسی آدمی سے آپ کا بیر ہے تو آپ اس کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کا نام لے رہے ہیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ، اس کا منہج فاسد ہے، وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں، اس سے باز آ جائیں۔ لیکن اس پوری بات سے آپ نے یہ سب تو سمجھ لیا جو مقصد ہے سوال کا جواب کا، ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں اس سے ایک پیغام ملتا ہے۔ کیا پیغام؟ یہ ملا کہ طلبہ علماء نقد کرتے ہیں اہل بدعت پر۔ شیخ صالح فوزان نے یہ نہیں کہا کہ طلبہ علماء کو نقد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنا کام کرو، پڑھاؤ لکھاؤ، کیا ضرورت ہے نقد کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو کسی کی بدعت کے بارے میں بولنے کی؟ سنجیدہ کام سنجیدہ کام لوگ کہتے ہیں اس کو، سنجیدہ کام کرو، ٹکراؤ پیدا کرنے والا کام مت کرو۔ ٹکراؤ ہو، ادھر سے بات ہو، ادھر سے بات ہو، وہ آپ کے خلاف بولے، وہ آپ کے خلاف بولے، ان سب جھنجھٹوں میں مت پڑو۔ شیخ صالح فوزان نے ایسی کوئی نصیحت کی ہے؟ ایسی کوئی نصیحت نہیں کی ہے، بلکہ یہ اس پر بات کی ہے کہ ٹھیک ہے علماء طلبہ نصیحت کرتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت یہ غیبت کر رہے ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عمومی نقد کرنا بھی ضرورت پڑے تو نام لے کر بھی نقد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مشن ہے کس کا؟ علماء طلبہ کا۔ علماء طلبہ کا یہ کام ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ سکوت اختیار کرنا، یہ خطرناک ہے۔ ہم کو پتہ ہے یہاں خارجیت ہے، یہاں رافضیت ہے، یہاں عقلانیت ہے، یہاں نفس پرستی ہے، یہاں فلاں ہے، یہاں فلاں ہے، اور ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، زبان بند کر کے رکھیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ایسا بولے گا، وہ ایسا لکھے گا، وہ ہمارے خلاف بولے گا، ہم اس کے خلاف بولیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگ آج کل یہ بھی کہتے ہیں بھائی یہ سب باتیں مت چھیڑو۔ ان تمام باتوں کو چھیڑنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی شخصیتوں پر لوگ ایرے گہرے لوگ نقد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایرے گہرے لوگ زبان کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا کہ ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء کے خلاف کوئی زبان کھولے، اس لیے آپ یہ کام نہ کریں۔ اس میں ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ نقد کرنا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے ریئیکشن میں کسی کا ہمیں برا بھلا کہنا اس کی کیا حیثیت۔ بھئی ریئیکشن میں برا بھلا کہا جانا یہ امت نہیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے۔ کیا انبیاء علیہ السلام نے دعوت توحید دی اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کی تو ان کو تانا دیا گیا کہ نہیں تانا دیا گیا؟ کوئی کہ اللہ کے نبی آپ یہ سب باتیں کیوں بول رہے ہیں، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، آپ کے خلاف لوگ زبان کھول رہے ہیں، مناسب نہیں کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، آپ کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بت پرستی کی مذمت مت کیجیے۔ کہ اصول پر بیٹھے گا یہ؟ انبیاء علیہ السلام کو آپ علیہ السلام، مطلب انبیاء علیہ السلام کی تو ایک لمبی تاریخ ہے، کس کو کیا کیا نہیں کہا گیا۔ اگر اس کو پڑھنا ہی ہو تو مسائل الجاہلیہ التي خالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا اہل الجاہلیہ، اہل جاہلیت کے مسائل
جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیوں کی مخالفت کی ہے۔ پڑھ کر کے مطالعہ کر کے دیکھو، آج جو فتنے جن کے حوالے لوگ دیتے ہیں، ایک ایک فتنہ اس زمانے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ ہمارے نبی کو جادوگر کہا جا رہا ہے، کاہن کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے، شاعر کہا جا رہا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ تانا لوگ دے رہے ہیں تو کیا حق بولنا بند کر دیں گے؟ تانا دیتے رہیں، گالیاں دینے والے گالیاں دیں گے، انہیں وہی زیب دیتا ہوگا۔ لیکن حق پرستوں کا کام یہ ہے، علماء حق کا، کہ وہ اپنے مشن کو امت کے سلف کی راہ پر چل کر ادا کرتے رہیں۔ جس کو تانا دینا ہے وہ تانا دے گا، جس کو سوشل میڈیا پر گالی دینا ہے وہ گالی دے گا، جس کو اول فول لکھنا ہے وہ لکھے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اتنے عظیم، اتنے اونچے صاحب علم کے خلاف لوگ باتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں، ہمیں مناسب نہیں لگتا تو اب حق بولنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امت بدعات سے، انحرافات سے بھر جائے گی اور ہر طرح کی ضلالتوں کی آماج گاہ بن جائے گی، اور یہ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے علماء کی گردنوں پر جو نبوت کی وراثت کی ذمہ داری رکھی ہے وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نقد اور رد کے سلسلے میں ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔